اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں ہی کھینچتے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 202 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ ہم سورۃ الاعراف جو کہ عظیم الشان صورت ہے اور اس کی جو مضامین ہے وہ سورۃ البقرہ سے بھی ملتے جلتے ہیں، اور اس میں جو لاسٹ پارٹ ہے اس میں جو کہ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کی طرف سے، اور سمری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس کی لاسٹ چند آیات باقی ہیں۔ جیسے کہ سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح شیطان نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ جو بنی آدم کو میں ضرور گمراہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کا زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی لوگ تقویٰ کا لباس پہنیں گے وہ سب سے اچھا لباس ہے، اور جو وہ شیطان سے آسانی سے محفوظ رہ سکیں گے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا زور بالکل نہیں چلے گا۔ اور یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں جو 199 سے سٹارٹ ہوئی ہیں، یہ اخلاقیات کے اوپر عظیم الشان آیات ہیں، اور شیطان سے محفوظ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بہترین اور عظیم الشان جو اس میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ ایک بہت ہی منفرد ہے، اور ہم اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ جب بھی شیطان کا کبھی ان کے اوپر سے گزر ہوتا ہے، ان کے خیالات کا یا وسوسوں کا، تو وہ اسی وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو آیت نمبر 202 جو آج میں نے پڑھی کہ جو اس کے ان شیطانوں کے جو بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے جاتے ہیں، پھر کبھی وہ اس میں کمی نہیں کرتے۔ یعنی کہ شیطان اور جو اس کے لشکر ہے، لشکر سے مراد جو جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں جو شیطانوں کو فالو کرتے ہیں۔ جو بھی انسان جب برائی کے اندر بہت آگے نکل جاتا ہے تو وہ شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ شیطانوں کا لشکر کہا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے گمراہی میں جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ پھر دوسروں کو بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ ان کے مقصد میں شامل ہو جائیں۔ اس طرح کے بے شمار لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کو جو برائی میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کھینچتے ہیں اپنی طرف۔ تو یہ نظام ہے، یہ شیطان کا مقصد ہے کہ سب لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سب سے بڑی اگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں ٹی وی جو میڈیا ہے، اس میں دیکھیں کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ جو برائی کو پھیلاتے ہیں، جو چینلز یا جو سوشل میڈیا میں لوگ برائی کو پھیلاتے ہیں، تو وہ کنٹینیو اس کو جاری رکھتے ہیں، اس میں کبھی بھی وہ اس میں کمی نہیں کرتے، وہ آگے شیئرنگ اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ جو برائی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، تو اس کا روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی آپ دیکھیں جو لوگ یا جو بھی گروپس اس برائی کو پھیلاتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے، وہ کنٹینیو اس میں محنت کرتے رہتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال سالوں کے حساب سے وہ جو محنت کرتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے مقصد میں اکثر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنی کوشش نہیں کرتے دوسروں کو صحیح کرنے کے لیے، یعنی کہ 1 2 دفعہ سمجھا دیا کسی کو، اس کے بعد اس کے حال پہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم جس طرح لوگ جو برائی پھیلانے والے لوگ اپنے مقصد کے اوپر مضبوط رہتے ہیں، اسی طرح اگر نیکی کو پھیلانے والے بھی اپنے مقصد کے اوپر اسی طرح مضبوط رہیں، تو نیکی بھی اسی طرح ہی پھیلے گی، جس طرح برائی پھیلتی ہے اسی طرح نیکی بھی پھیلے گی، اچھے کام بھی پھیلیں گے، اور معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ تو جو شیطان کے جو لشکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچتے ہی رہتے ہیں، اس میں وہ بالکل کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو شیطان جو ہے جو شیطان اور اس کے جو لشکر ہیں، کون سے طریقے ہیں جس سے وہ انسانوں کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں، اس کی جو سب سے بڑی جو ایگزامپلز ہیں اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے جو بڑی جو اس کی انٹری ہے شیطان کی، وہ غصہ ہے، اینگر، یعنی کہ غصے کی حالت میں جو ہے شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کو جو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ برائی وہ
گمراہی بھی ہو سکتی ہے، بے حیائی بھی ہو جاتی ہے، یا اور طرح کی بھی جو برائیاں ہیں وہ غصے کی حالت میں انسان گالی گلوچ اور اس طرح کے بڑے جو اپنی حد سے آگے گزر جاتا ہے. تو غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ بھی شیطان کی انٹری کا پوائنٹ ہے کہ غصے کی حالت میں وہ انسان کے اوپر جو قبضہ کرتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے. دوسری جو اس کی جو انٹری ہے وہ حسد ہے. حسد جو ہے اس کے ذریعے جب کوئی انسان حسد کرتا ہے تو وہ بھی شیطان کی انٹری کا پوائنٹ ہے. جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو ہر طرح کی برائی جو اس میں شامل ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری شامل ہو جاتی ہے اور اس میں ہمارا جو دل ہے وہ بے سکونی کی طرف جاتا ہے. تو اس حالت میں شیطان آپ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو اس کا مقصد ہے کہ جہنم کی طرف لے کے جانا اور اس کی نیکیوں کو ضائع کرنا، وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو جلاتی ہے. اس کے بعد ہرس، لالچ، یہ بھی جو بیماریاں ہیں، یہ بھی جب انسان ہرس اور لالچ کرتا ہے تو یہ بھی شیطان کی انٹری کے پوائنٹ ہے. اس میں بھی شیطان جو ہے انسانوں کے اوپر جو قابض ہو جاتا ہے اس کو اپنے مقصد میں کامیاب کروا دیتا ہے. یعنی کہ جو شیطان کا مقصد ہے جہنم کی طرف لے کے جانا اور دنیا کی محبت اس میں ڈال دینا. دنیا کی جو زینت ہے اس کو اختیار کرنا منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کی محبت میں انسان اس میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ کوئی اس کو خیال نہ ہو حلال و حرام کا، اچھائی و برائی کا، کچھ کے اندر خیال نہ ہو برائی کا، اور کوئی بھی طریقہ اس نے بس وہ جو چیزیں اس کو اچھی لگیں اس کو حاصل کرنا ہے. یہ ہے دنیا کی محبت، اور اتنی زیادہ اٹریکشن ہو کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی بھول جائے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے شیطان کی انٹری کا. اور اس کے بعد جلد بازی، یعنی کہ جب ہم یعنی بہت سے کاموں میں بغیر سوچے سمجھے ہم دوسروں کے اوپر بلیم یا ان کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں بعد میں نقصان دیتا ہے. جو ہمارے فیصلے ہمیں نقصان دیتے ہیں، شادی بیاہ یا اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی بھی میل ملاپ جو ہوتا ہے، اور جو کاروبار میں جو ہم جلد بازی میں ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو سب میں جو وہ انسان کو اس میں نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی ڈیسیجن لے اس کے اوپر ضرور آپ سوچ سمجھ کے اور ٹھہر کے اس کے اوپر فیصلہ کریں. تو جلد بازی میں بھی جو شیطان ہے وہ انسان کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد نفاق اور یہ بخل، یہ بیماریاں ہیں. بخل جیسے کہ کنجوسی ہے، جس کو ہم کنجوسی بولتے ہیں، کہ جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، اور بالکل جو اس کو جو پیسے کو یا اپنے ریسورسز کو اس طرح دبا لینا کہ کسی کے اوپر خرچ ہی نہ کرنا. تو اس سے بھی جو ہے شیطان جو ہے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو اپنے مقصد میں کامیاب کروا لیتا ہے. اس کے بعد تعصب ہے، یہ جس کو ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں، کہ ایکسٹریم کی حد تک اپنے آپ جو مذہب میں بھی جو ایکسٹریمزم جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ آپ فرقہ واریت میں پڑ جائیں اور اپنے آپ کو جو جس مسئلے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اسی کو آپ صحیح کہیں اور دوسروں کو آپ بالکل فتوے لگا دیں گے یہ کافر ہے یا یہ دین سے دور ہے. یہ بھی تعصب میں بھی انسان جو شیطان ہے وہ آسانی سے انسانوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اور تعصب جو مذہبی تعصب ایسی چیز ہے کہ اس میں جو انسان ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کون سی برائی میں مبتلا ہے. تو اس میں تعصب سے بچنا چاہیے اور ہر انسان کو ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کے جو ایک دوسرے کے جو عقائد ہیں شرک نہ ہو. باقی اگر کوئی جو عقائد میں تو جو تھوڑا بہت فرق ہے تو اس کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. شرک سے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور باقی عقائد کے اوپر ایک جو علمی بحث ہے وہ ایک حد تک ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے تاکہ وہ کہیں یعنی کہ فتنہ نہ پھیلے جس سے قتل و غارت نہ ہو اور انسانوں کو نقصان نہ پہنچے. اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ ساری بیماریاں تھیں اس طرح کی جو جس کی وجہ سے شیطان جو ہے انسان کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. ایک اور بھی ہے، غم کی حالت میں بھی شیطان جو ہے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. یعنی کہ انسان غم میں اتنا مبتلا ہو تو اس سے غم سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے. کوئی بھی غم ہو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور پھر سے نکلنا چاہیے ہمیں. غم کی حالت میں بھی شیطان جو ہے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو بہت زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ یعنی کہ اس طرح ہنسنا کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہ رہے.
جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں ساری ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور جو شیطان اور جو اس کے لشکر ہیں ان سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو بچائیں، پھر اپنے گھر والوں کو، اور پھر دوسرے انسانوں کو شیطان کے جو جال ہیں ان سے بچائیں، اور لوگوں کو جہنم سے بچائیں، اور لوگوں کو مشکلات سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کریں، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم.